تاریخ انسانیت میں کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جن کے انجام کو سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ ان میں سے ایک قوم لوط ہے۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور ایسے گناہوں میں مبتلا ہو گئے جن کی مثال اس سے پہلے دنیا میں موجود نہ تھی۔ قوم لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھی۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقصد کے لیے اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم موجودہ اردن اور فلسطین کے علاقے میں آباد تھی، جہاں سرسبز زمین، تجارت کے راستے اور خوشحال زندگی میسر تھی۔ بظاہر سب کچھ موجود تھا، مگر دلوں سے حیا ختم ہو چکی تھی۔ قوم لوط کی سب سے بڑی برائی وہ تھی جسے قرآن نے ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ انسان لرز جاتا ہے۔ یہ قوم فطرت کے خلاف گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ مرد مردوں کی طرف مائل ہو گئے اور عورتوں کو چھوڑ دیا۔ یہ ایسا فعل تھا جسے اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا اور جس کی مثال اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ یہ صرف ایک اخلاقی بگاڑ نہیں تھا، بلکہ پورا معاشرہ اس برائی کو عام، قابل قبول اور فخر سمجھنے لگا تھا۔ جو شخص اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا، اس کا مذاق اڑایا جاتا، جو نصیحت کرتا، اسے معاشرے کا دشمن سمجھا جاتا۔ ایسے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دردمندی سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اپنی اصلاح کرو، حلال راستہ اختیار کرو، اس بے حیائی کو چھوڑ دو۔ وہ دن رات انہیں نصیحت کرتے، تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی۔ وہ کہتے، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ لیکن قوم لوط کا دل پتھر بن چکا تھا۔ ان کے کان حق سننے کے لیے بند تھے اور آنکھیں عبرت دیکھنے سے اندھی ہو چکی تھیں۔ قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا جواب تمسخر اور دھمکیوں سے دیا۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب سچ بولنے والا اجنبی بن گیا اور گناہ کرنے والا اکثریت میں تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پاک باز کہہ کر مذاق اڑایا، جیسے پاکیزگی کوئی جرم ہو۔ یہ برائی صرف ایک حد تک محدود نہیں تھی، راستوں میں کھلے عام گناہ کرتی، مسافروں کو تنگ کرتی، برائی کو فروغ دیتی اور اصلاح سے نفرت کرتی۔ ان کے ہاں شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا تھا۔ معاشرہ ایسا بن چکا تھا جہاں گناہ پر تالیاں بجتی تھیں اور نیکی پر پابندیاں لگتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ ایک نبی تھے، مگر اپنی قوم کے سامنے بے بس۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ قوم نہ سنبھلی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس قوم کے اعمال سے بچا لے۔ یہ وہ دعا تھی جو کسی بڑے انجام کی خبر دے رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کیا، انہیں آخری مہلت دی گئی۔ فرشتے انسانی شکل میں شہر میں آئے تاکہ دیکھا جائے کہ کیا قوم اب بھی رک سکتی ہے، مگر جو کچھ ہوا وہ اس قوم کے جرم کو آخری حد تک لے گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے دردناک انجام کی ابتدا ہوئی۔ قوم لوط اپنی بدعمالیوں میں اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی کہ اب اصلاح کی ہر آواز ان کے لیے ناقابل برداشت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام برسوں سے انہیں سمجھا رہے تھے، مگر ہر نصیحت ان کے لیے مذاق بن چکی تھی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے فیصلے کا وقت قریب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو خوبصورت انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان فرشتوں کی آمد بظاہر کام واقعہ لگتا تھا، مگر در حقیقت یہ قوم لوط کے لیے آخری امتحان تھا۔ جب یہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ ان کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ لوگ بھی اس قوم کی گندگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں عزت و احترام کے ساتھ گھر میں ٹھہرایا، مگر دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ، آج کا دن بڑا سخت ہے۔ شیطان نے اپنا کام کر دیا۔ کسی طرح قوم کو خبر ہو گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، گناہ میں ڈوبی ہوئی قوم ٹولیوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکی۔ یہ لوگ نہ شرم جانتے تھے نہ خوف خدا۔ ان کے چہروں پر ہوس، آنکھوں میں درندگی اور دلوں میں کوئی ندامت نہ تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے انتہائی عاجزی اور درد سے کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے یہاں تک فرمایا، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہی تمہارے لیے پاکیزہ راستہ ہے۔ یہ نبی کی آخری کوشش تھی کہ کسی طرح قوم رک جائے، مگر افسوس، قوم کے دل اس حد تک سیاہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس پاکیزہ پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ قوم نے انتہائی بے حیائی سے جواب دیا، تم جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ الفاظ اس قوم کی اخلاقی موت کا اعلان تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ثابت ہو گیا کہ یہ قوم اب ہدایت کے قابل نہیں رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام بے بس ہو چکے تھے، ایک نبی، ایک مہمان نواز انسان اور ایک حق کا علمبردار، مگر اپنی ہی قوم کے سامنے تنہا۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی طاقت ہوتی۔ یہ الفاظ کسی کمزور انسان کے نہیں بلکہ ایک نبی کے دل کی فریاد تھے۔ اب وقت آ چکا تھا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، اے لوط، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام کے دل کو سکون ملا، مگر ساتھ ہی انہیں بتایا گیا کہ عذاب کا وقت مقرر ہو چکا ہے، آج رات یہ شہر تباہ ہو جائے گا، تم اپنے اہل ایمان کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جانا۔ ایک خاص ہدایت بھی دی گئی، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔
हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बज़ाहिर नबी के घर में थी, मगर दिल से कौम के साथ थी। वो कौम की बदामालियों को पसंद करती थी और उन्हीं की खबर रसानी करती थी। यहाँ हमें ये सिखाया गया कि नस्ब नहीं, ईमान काम आता है। रात का अंधेरा छा चुका था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने चंद ईमान वाले साथियों के साथ खामोशी से शहर छोड़ रहे थे। पीछे वो शहर था जो कभी आबाद था, मगर अब अल्लाह के अजाब का मुंतजिर था। कौम अब भी अपनी गफलत में डूबी हुई थी। उन्हें अंदाजा तक न था कि ये उनकी आखिरी रात है। आसमान पर फरिश्ते तैयार थे, जमीन पर गुनाह अपनी इंतहा को पहुंच चुका था और अब वो लम्हा करीब था जब अल्लाह का फैसला नाफिज होने वाला था। जब नाफरमानी हद से बढ़ जाए, जब गुनाह फख्र बन जाए और जब हक को मुसलसल ठुकराया जाए, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से फैसला आता है। कौम लूत के साथ भी यही हुआ। वो रात जिसे वो एक आम रात समझ रहे थे, दरहकीकत उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर शहर से निकल चुके थे। अंधेरी रात में खामोशी थी, मगर आसमान पर अल्लाह का हुक्म नाफिज होने वाला था। कुरान मजीद हमें बताता है कि फजर के वक्त अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। सबसे पहला अजाब यह था कि जमीन को जड़ से हिला दिया गया। एक ऐसा जलजला आया जिसने पूरे शहर की बुनियादें हिलाकर रख दी। घर, महलात, बाजार, गलियां, सब कुछ कांपने लगा। फिर वो मंजर पेश आया जिसे सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया और पूरा शहर ऊपर उठाकर उल्टा जमीन पर पटक दिया। कुरान में आता है कि हमने उनकी बस्तियों को ऊपर नीचे कर दिया। ये महज तबाही नहीं थी, बल्कि अल्लाह की कुदरत का ऐलान था कि जो फितरत को उलट दे, अल्लाह उसकी दुनिया ही उलट देता है। यहीं अजाब खत्म नहीं हुआ। आसमान से पक्के हुए पत्थरों की बारिश बरसने लगी। हर पत्थर मखसूस था, निशान ज़दा था और हर गुनहगार के लिए मुकर्रर था। ये कोई अंधी तबाही नहीं थी, बल्कि मुकम्मल इंसाफ था। कोई जालिम बच न सका, कोई सरकश छिप न सका और कोई नाफरमान भाग न सका। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को भी बचने का मौका दिया गया था, मगर उसका दिल कौम के साथ था। जब वो पीछे मुड़ी और अजाब को देखने लगी, तो वो भी अजाब में मुब्तला हो गई। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। नबी के साथ रहना काफी नहीं, नबी की बात मानना जरूरी है। जब सूरज तुलू हुआ तो वहां कोई शहर मौजूद न था। जहां कभी जिंदगी थी, वहां अब खामोशी, मलबा और इबरत थी। कुरान हमें बताता है कि बेशक वो बस्तियां आज भी वाज़ेह रास्ते पर मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने इस वाक़े को क़यामत तक के लिए निशान बना दिया। कौम लूत का अंजाम इतना सख्त क्यों था? ये सवाल बहुत अहम है। कौम लूत पर अजाब इसलिए सख्त आया क्योंकि उन्होंने गुनाह को आम किया, फितरत के खिलाफ बगावत की, नबी की खुली नाफरमानी की, इस्लाह करने वालों को धमकाया और शर्म हया को मिटा दिया। ये सब मिलकर एक ऐसे मुआशरे की तस्वीर बनाते हैं जो अल्लाह की रहमत से खुद को महरूम कर लेता है। ये कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, बल्कि आज के इंसान के लिए आईना है। आज भी गुनाह को आज़ादी कहा जाता है, हया को पसमानदगी समझा जाता है, हक बोलने वालों को नफरत का सामना होता है। कौम लूत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की मोहलत को कमजोरी न समझो। अल्लाह पकड़ करता है, मगर जब करता है तो फिर कोई बच नहीं पाता। इस किस्से में एक उम्मीद भी है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को बचा लिया गया। इससे हमें मालूम होता है कि ईमान नजात का जरिया है। अल्लाह अपने नेक बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। हक पर डटे रहने वालों के लिए कामयाबी है। कौम लूत का अंजाम हमें झंझोड़ कर कहता है, अपनी इस्लाह करो, गुनाह को मामूली न समझो, हक की बात सुनो और अल्लाह की तरफ लौट आओ, क्योंकि तारीख गवाह है कि जो कौम अल्लाह की हुदूद तोड़ती है, उसका अंजाम कौम लूत जैसा होता है।